بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ خاص کر ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی دولت سونا وغیرہ کو جمع کرتے ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں پر، بلکہ اس دولت پر ناک بن کر بیٹھتے رہتے ہیں۔ ایک عالم دین نے جمعہ کی نماز سے پہلے اپنی تقریر میں یہ قصہ سنایا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور کی ایک مسجد میں امام مسجد قرآن مجید کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ امام صاحب بچوں کو قرآن مجید پڑھا کر اور بچوں کو چھٹی دے کر مسجد کے اس کمرے میں چلے جاتے تھے جس میں ان کی رہائش گاہ تھی۔ کمرہ اندر سے بند کر لیتے، کچھ گھنٹے کے بعد کمرہ کھول کر کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ ان کا ایک شریر شاگرد لڑکا روزانہ سوچتا کہ آخر استاد جی اپنے کمرے میں کیا کرتے ہیں، دیکھنا چاہیے۔ اس لڑکے نے دروازے میں ایک سوراخ کیا۔ ایک دن یہ لڑکا امام صاحب کے کمرے میں جانے کے بعد اس سوراخ میں سے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ امام صاحب نے کمرے کی زمین پر سے چٹائی ہٹائی، اس کے نیچے گھاس پڑا تھا۔ انہوں نے اسے بھی ہٹا کر زمین میں سے ایک مٹی کی ہانڈی نکالی۔ اس ہانڈی کو الٹایا تو زمین پر اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ امام صاحب ان اشرفیوں سے کھیلنے لگے۔ جب ان کا کھیل سے دل بھر گیا تو انہوں نے یہ اشرفیہ واپس ہانڈی میں رکھ کر ہانڈی زمین میں اسی جگہ پر رکھ دی اور اوپر سے گھاس پونس ڈال کر چٹائی زمین پر بچھا دی۔ اب روزانہ یہ لڑکا تماشا سوراخ میں سے دیکھتا۔ ایک دن امام صاحب کو بخار چڑھ گیا۔ امام صاحب نے ایک لڑکے سے بازار سے مکھن منگوایا اور حسب معمول اپنے کمرے میں جا کر کمرہ بند کر لیا۔ ان کے شاگرد نے سوراخ میں سے دیکھا کہ امام صاحب نے ہانڈی نکالی اور زمین پر اشرفیہ الٹی۔ اب امام صاحب نے ایک ایک کر کے اشرفیہ مکھن میں لگا کر سب اشرفیہ کھا گئے۔ کچھ دیر کے بعد کمرے سے باہر آ گئے۔ کچھ گھنٹے کے بعد شاید ان اشرفیوں نے اپنا کام دکھایا اور امام صاحب چند گھنٹوں کے بعد فوت ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اب ہم مسجد کے پچھلی طرف ایک گلی میں چلتے ہیں۔ مسجد کی پچھلی گلی میں ایک ہندو رہتا تھا جس کا کاروبار سود کا تھا۔ اس نے بے شمار مسلمانوں کو سود پر رقم دی ہوئی تھی۔ اتفاق سے یہ ہندو بیمار ہو گیا۔ اس ہندو نے اپنے بیٹے کو بلا کر اس سے تمام سودی کھاتے منگوائے۔ لڑکا بہت خوش ہوا کہ باپ اپنے آخری وقت میں یہ تمام سودی کھاتے بیٹے کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس ہندو نے اپنے بیٹے کے ذریعے تمام ان مسلمانوں کو بلوایا۔ جب تمام مسلمان جمع ہو گئے تو اس ہندو نے یہ تمام کھاتے آگ کی نذر کر دیے اور ان مسلمانوں کی تمام رقم اصل ماہ سود معاف کر دی، اور اس کے بعد ہندو مر گیا۔ ادھر امام صاحب اشرفیہ کا کر فوت ہوئے اور ادھر ہندو مسلمانوں کا اصل ماہ سود معاف کر کے مرا۔ ادھر امام صاحب کو قبر میں دفنایا اور ادھر ہندو کو مرگٹ میں جلا دیا۔ یہ سب ایک وقت میں ہوا۔ اب رات کو یہ مسجد کا طالب علم لڑکا سو نہ سکا۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا کہ کیوں نہ امام صاحب کی قبر کھود کر امام صاحب کے پیٹ میں سے اشرفیہ نکالوں۔ آخر لالچ میں آ کر یہ لڑکا قبرستان آ گیا۔ امام صاحب کی قبر کھودی۔ جب امام صاحب کا کفن ہٹایا تو وہاں امام صاحب کی جگہ وہ ہندو تھا۔ انہیں غیب سے آواز آئی کہ جس چیز کو تو تلاش کر رہا ہے اسے مرگٹ میں جا کر تلاش کر۔ آخر وہ لڑکا بھاگ کر مرگٹ میں گیا۔ جس جگہ ہندو کو جلایا تھا وہاں راکھ میں ہاتھ مارا تو اسے سونے کی ایک ڈبی ملی جو کہ اشرفیہ آگ سے پگھل کر ایک جگہ خراب ہو کر جڑ گئی تھی۔ اب یہ لڑکا وہ سونا لے کر
صبح کو قاضی کے شہر کے پاس گیا اور تمام ماجرا سنایا، اور وہ سونے کی ڈبی بھی قاضی صاحب کے حوالے کر دی۔ قاضی صاحب اس لڑکے کو لے کر جمعہ کے دن جامع مسجد میں آئے اور جمعہ کی نماز سے پہلے یہ سونا اور وہ لڑکا نمازیوں کو دکھایا اور تمام قصہ لوگوں کو سنایا۔ جن عالم دین چغتائی صاحب نے یہ قصہ سنایا ہے وہ کہتے ہیں اس وقت میں بھی مسجد میں تھا۔ اس لڑکے کو ماں وہ جلی ہوئی اشرفیہ سونے کی شکل میں ان عالم دین چغتائی صاحب نے بھی دیکھے۔ ناظرین، آخر میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔